نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 4 مرتبہ عمرہ ادا کیے ہیں، اور اس حدیث سے اس کی فضیلت بھی واضح کیے ہیں کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یعنی اس بات کے اندر یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو جب انسان عمرہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب تقرب الی اللہ، اللہ سے دوستی، اللہ کی قربت اور ہماری زندگی کے اندر کے گناہوں کی معافی کے لیے ہم عمرہ کر رہے ہیں، جس کی فضیلت قرآن بھی بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بیان کیے ہیں۔ معزز خواتین، اس کے لیے انشاءاللہ سب سے پہلی جو چیز ہے، ہم اپنے عمرے کی نیت کو درست کر لیں، اور میں بھی آپ حضرات کے جو واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے اس گروپ میں بھی شامل ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں اس گروپ میں کہ باقاعدہ ہمارے مینیجر صاحب علی جناب الحاج فاروق صاحب وہ بار بار ہمیں اس کے تعلق سے تاکید کر رہے ہیں کہ یہ سفر جو ہے انشاءاللہ اس کی فضیلت وغیرہ ساری چیزیں تو ہم مزید ہمارے علماء، آنے والے علماء سے سنیں گے، جو پریکٹیکلی لائف میں جن چیزوں کو ہمیں کرنا ہے، جیسے روزانہ کی واکنگ کے تعلق سے ایک روز میسج بھیج رہے ہیں، کوئی ہے اس میں واکنگ وغیرہ کیے ہیں، چلنا پھرنا تیاری کیے ہیں؟ خواتین سے خاص کر سوال کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے، ہر قسم کی تھکاوٹ سے اور پریشانی سے سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو سفر ہے اس کی تیاری بھی ہمیں ویسے ہی کرنا ہے جیسا اس کی ادائیگی کے لیے ضرورت ہے۔ اس میں تقریباً ہمیں پورے ارکان اور واجبات کی ادائیگی تک میرے خیال سے 10-12 کلومیٹر چل لینا ہے، 7-8-10 ایک منیمم رکھ لیجئے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو پریشان نہیں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی بتایا گیا۔ انشاءاللہ مرد حضرات، خواتین جو چلنے کے عادی نہیں ہے تو آپ کو وقت سے پہلے اس بات کی اطلاع دیتے رہے اور دیتی گئی کہ آپ روزانہ صبح یا شام تھوڑا سا اپنا وقت نکال کر اس کی تیاری کا خاص کر خیال رکھیں، جس طرح ہم اپنے دیگر مصروفیات کے لیے وقت سے پہلے 8 دن، مہینہ، 15 دن پہلے جس طرح ہم تیاریاں کرتے ہیں، گھر کا کسی بھی قسم کا پروگرام ہو، تو یہ ہماری پرسنل لائف کا سب سے بڑا پروگرام ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ توفیق ہے، تو ہمیں اس کی مکمل کامیابی کے لیے چلنا ہے، اور صبر، اس سفر اور اس عبادت کے اندر صبر کو ہر درجے اپنے ہاتھ میں تھامے رکھنا ہے، کہیں بھی ہم صبر سے پرے نہیں ہونا، چڑچڑاہٹ، غصہ نہیں، کیونکہ یہ سفر ہے ہی ایسا، آدمی کو تھوڑا بہت اس کی غیرت کو، اس کے نارمل لائف کو للکارتا ہے، چھیڑتا ہے، بتاتا ہے۔ آپ نے چلے لیں، لوگ آپ کے بازو سے گزرتے رہیں گے، کسی کا دھکا لگ گیا، آپ تو یہاں ماشاءاللہ ہمارے شہر میں بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، بغیر کسی کے دھکم پیل سے ہم یہاں پر رہتے ہیں، تو اس سفر کے اندر ہزاروں کے لوگ ہوں گے، ہم دوران طواف ہے، دوران سعی ہے، تو یہاں پر ہمیں ایک دوسرے کو آگے بڑھنے میں کسی کے قدم بڑے ہوتے ہیں تو وہ جلد چل کر آگے جانا چاہتے ہیں تاکہ طواف جلد کریں، 1 سے 2 مرتبہ عمرہ ادا کریں، کسی کے قدم چھوٹے ہوتے ہیں، ایک عمرہ 1 دن میں کرنے کی نیت ہوتی ہے، تو پھر ان سے تھوڑا سا اگر دھکم پیل ہو جائے تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اپنے آپ کو اس پہلو سے بچا لینا ہے، صبر کا دامن تھام کر اس عبادت میں شامل ہونا ہے، نہ کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے خیال میں، ہمارے جسم میں یہ جنبش نہیں آنا یا غصے کا کوئی ایسا عنصر نہیں آنا کہ جس سے ہم صبر کے درجے سے باہر نکل جائیں۔ اس کا خاص کر خیال رکھیں، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس کے علاوہ معزز خواتین،
ہم ہندوستان سے سعودی عرب مکہ کے لیے جا رہے ہیں. جو مقامی احباب ہوں گے ان کے لیے تو سفر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو مکے والے ہیں یا مدینے والے ہیں یا ریاض والے ہیں یا جدہ والے ہیں، القصیم، جبیل وغیرہ جو شہر ہیں وہاں کے، ان کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹے جیسے بھی ہے قریب جو بازو ہی رہتے ہیں عرب کے، وہ آتے ہیں ادا کرتے ہیں. ایسے ہی جیسے ہم مسجد کو جا کر عبادت کرتے ہیں یا کہیں اپنے شہر میں کسی کام کے لیے جا کر آتے ہیں، وہی معنی رکھتا ہے. ان کے لیے سفر صعوبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ہمیں اس عمرے کی ادائیگی کے لیے جو ایک لمبی مشقت آمیز چیز ہے وہ سفر ہے. بہت سے خواتین ہو یا مرد ہو سفر نہیں ہو کر آتا. سفر ان کے لیے تھوڑا مشقت والا ثابت ہوتا ہے. تو اس چیز کا بھی خاص کر ہم تھوڑا خیال رکھیں. تھوڑا آدھی گاڑیوں میں جو نارمل، اب میرے خیال سے چند دن رہ گئے ہمارے، تو اپنے گھر کے گاڑیوں میں وغیرہ ویسا تو سفر کرتے ہی رہتے ہیں. اس کی بھی ہم خاص کر عادت ڈالیں. یا سفر کے دوران اگر کسی کو متلی وغیرہ ہونے کی شکایت ہے تو اس میڈیسن کو بھی ڈاکٹر کے ریسیپٹ کے ساتھ اپنے لگیج میں یا اپنے پرس میں رکھیں. یہ خیال رکھیں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں. تفصیل سے باتیں ابھی آئیں گی ہمارے پاس، فضائل اور مسائل اور مدینے کی فضیلت کے بارے میں اور عمرے کے واجبات اور فرائض کے بارے میں بھی. ایک اور چیز یہ ہے الحمدللہ الیمین ٹور اینڈ ٹریولز سے اب تک 16 بیچز جا چکے ہیں. 16 گروپ الحمدللہ عمرہ کے جا چکے ہیں. مختصر میں تھوڑا آپ کو تعارف میں کراتا ہوں تاکہ آپ میں ہمت آئے اور ہماری آپس کی اجنبیت ختم ہو. انشاءاللہ ہمارے ویلنٹرز اور ہمارے عمر فاروق بھائی اور اس کے علاوہ ہر قدم پر ہمارے علماء کرام جید جانکار حضرات آپ کے ساتھ رہیں گے. تو ہم نے جن چیزوں کی آپ حضرات کو تفصیل بتائی ہے کہ کتنے عمرے کرائے جائیں گے، کن کن چیزیں آپ کو دکھائی جائیں گی، انشاءاللہ وہ ہم پورے شوق سے اور پورے دعوے کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں کھرے اترے ہیں. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل رہی ہے کہ بلکہ جن چیزوں کا ہم نے وعدہ کیا تھا اس سے کئی زیادہ ہی چیزیں آپ حضرات کو ہم نے اپنی مثال کے مطابق سہولتیں فراہم کی ہیں. تو انشاءاللہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا، آپ حضرات کو جب آپ نے بکنگ کی ہوگی تو قریب سے قریب آپ کو ہوٹل ملے گا جس کی مسافت بھی بتائی گئی ہے. اور اس کے علاوہ کتنے عمرے ادا کیے جائیں گے اور کھانے پینے کی سہولت ہے اور لانڈری کی سہولت ہے. اور جو ہم یہاں یا ہمارے ہندوستان کے جس طرح کے کھانے ہوتے ہیں اس طرح کا کھانا بھی آپ حضرات کو دینے کی ہم نے جو آپ حضرات سے وعدہ کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ملتی آئی ہیں اور آپ حضرات کو بھی ملیں گی. اور آپ حضرات بھی دعاؤں کا خاص کر خیال رکھیں. آ رہے ہیں فاروق بھائی، علماء کرام آ رہے ہیں، اچھا فون کر لیجئے. تو یہ چند چیزیں ہیں، انشاءاللہ پوری باتیں ہمارے علماء کرام آ رہے ہیں اور کچھ ہی لمحات میں وہ آئیں گے تو تفصیل سے ہمیں عمرے کی فضیلت پر، احرام کی فضیلت پر، مدینے کی زیارت اور مدینے کے فضائل پر اور اراکین واجبات پر وہ تفصیل سے بات رکھیں گے. آپ حضرات سے یہی گزارش ہے مزید 1-2-4 منٹ کہ جتنے بھی دن بچے ہیں کوشش کریں گھر میں ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، اٹھنا بیٹھنا، ہاتھ پیر وغیرہ ہلانا کرنا، کیونکہ یہ سفر جو ہے تھوڑا ہمیں بدنی طاقت کو چاہتا ہے، بدنی پھرتی کو چاہتا ہے. بدن اگر پھرت ہو، چست ہو تو پھر ہمیں عبادت کرنے میں اور اس کے واجبات اور اراکین کے ادا کرنے میں آسانی اور خوشی ملتی ہے ہمیں. تو ان چیزوں کا اگر آپ خاص کر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ عمرے کا سفر اور ہمارے عمرے کے واجبات اور اراکین پوری کامیابی کے ساتھ ادا ہوں گے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جیسے لایانی چیزوں سے بچنے کے تعلق سے انشاءاللہ وہ باتیں بھی ہمارے مہمان علماء کرام سے آئیں گی، جیسے موبائل ہے یا بیکار کی باتیں ہیں، تصویر کشی کے سلسلے میں، ویڈیوگرافی کے سلسلے میں وغیرہ انشاءاللہ
हमारे मेहमान आलिम दीन हज़रत मौलाना जावेद मिसबाही साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इन्हीं चंद तमहीदी और मोटे मोटे बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और अब हम हमारे इस बाबरकत प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के लिए मैं तालिब इल्म अज़ीज़म उमर को दावत देता हूँ कि वो कुरान शरीफ की चंद आयतें तिलावत फरमाएँ। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यख़रुजू मिनहा फ़इन यख़रुजू मिनहा फ़इन्ना दाख़िलून। क़ाल रब्बि इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अख़ी फ़फ़्रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الكافرين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المطہرین بآدابہ اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز عازمین حرمین شریفین، اللہ آپ سب کے سفر کو آسان اور مقبول فرمائے. بڑی سعادت اور نیک بختی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے آپ سب حضرات کا انتخاب فرمایا. عمرے کی سعادت نصیب ہوگی، زیارت بھی نصیب ہوگی. اللہ اس سفر کو آسان بھی فرمائے، قبول بھی فرمائے. میں مختصر انداز میں عمرے کے حوالے سے چند باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن اس کی ساری تفصیلات عمرے کو کس انداز سے ادا کریں. جو لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں، انگلش پڑھنا جانتے ہیں، کنڑ پڑھنا جانتے ہیں، اس سے متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں، کیونکہ کسی ایک محفل میں ساری باتیں بتائی نہیں جا سکتی.
دوسرا جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے، قاری رضوان صاحب کے اور دیگر علماء کے بیانات یوٹیوب پر ہیں کہ عمرہ کیسے کریں، اس کو سنتے رہیں، تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ تھوڑی یاد دہانی ہو سکے۔ ابتدائی طور پر چند باتیں ملحوظ رکھیں، اگر ہو سکے تو کچھ نوٹ بھی کر لیں موبائل میں یا کاپی میں۔ ہم مسلمان اسلامی تعلیمات کے نزول کے بعد قریب 1450 سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد اسلام کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان اسلامی تعلیمات دو طریقوں سے رائج ہو چکی ہے۔ ایک اسلام کیا کہتا ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ہم مسلمان کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم میں سے اکثر لوگ مسلمان کیا کرتے ہیں اس حساب سے چلتے ہیں، اور اسلام ہمیں کس طرح سے چلنے کا حکم دیتا ہے وہ ایک الگ لکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہم تین فکروں کے درمیان گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک اپنی پرسنل فکر ہوتی ہے جو سوسائٹی سے اور اچھی فکر سے تال میل نہیں کھاتی، اور ایک سوسائٹی والی سوچ و فکر ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے اچھی فکر۔ اچھی فکر کو اسلامی فکر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے معاملات بھی تین طرح کے بٹے ہوئے ہیں۔ ایک عام کام وہ کرتے ہیں ہم جو کوئی نہیں کرتا، صرف ہم کرتے ہیں، اور ایک کام وہ ہوتا ہے جو پبلک کرتی ہے، سوسائٹی کرتی ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا۔ یہ تین عملوں کے درمیان بھی گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال دینا چاہوں گا کہ اگر ہم میں سے اکثر لوگوں سے پوچھا جائے عمرہ کیوں کر رہے ہیں آپ، تو بعض کہیں گے کہ بچے پیسے جمع کیے ہیں، ابا سے بولے ہیں کہ جا کے عمرہ کر کے آؤ، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کہا ہے کہ جا کے عمرہ کر کے آ جا، چھوٹے بھائی نے بڑے کو کہا ہے کہ آپ بھی جا کے آ جائیے۔ خواتین میں ہے کہ بھئی ہماری بہن جا کوئی، آپ ہم کو کب لے کے جا رہے ہیں، بھائی جا کے آئے، داماد جا کے آئے، سسرے جا کے آئے۔ تو گویا کہ عمرہ کرنے کا پہلا ان کا نظریہ بنا کہ گھر میں سب جا کے آئے، آپ نہیں گئے تو اچھا نہیں ہوتا، آپ بھی جا کے آؤ۔ یہ ہوئی سوسائٹی والی سوچ۔ ایک پرسنل سوچ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کا دل بولا یہاں گھومنے جاؤں کہ وہاں گھومنے جاؤں، یہاں چھوڑو یار کہیں بھی گھومنے جائے تو چپ بیکار ہے، عمرہ کر کے آ جاتا ہوں، اس کی پرسنل سوچ ہے۔ اب آتے ہیں اسلامی سوچ کی طرف کہ عمرہ کیوں کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اچھائی اور برائی کے درمیان اس کی زندگی کو گھیر دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں زندگی میں دونوں چیزیں ملیں گی، تمہیں برائی کو چھوڑنا ہے، اچھائی کو اختیار کرنا۔ سورہ ملک کی ابتدائی آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت دونوں کو پیدا فرمایا تاکہ انسان کو آزمائے کہ یہ زندگی ملنے کے بعد ان میں سے کون نیک عمل کرتا ہے۔ انسان پوری زندگی کوشش کر لے نیک عمل کرنے میں، اور آج کے ہم مسلمان تو ایسے ہیں کہ زندگی کے 40-50 سال گزر جاتے ہیں تب بھی نہیں پتہ چلتا کہ نیکی ہے کیا۔ جب انسان کو 40-50 سال کی عمر میں پتہ ہی نہ چلے نیکی کیا ہے تو کرے گا کب؟ اور انسان کی پیدائش کا مقصد ہی ہے کہ وہ نیک عمل کرے۔ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی انسان نیکیاں کر نہیں پاتا اور گناہ جمع کر لیتا ہے۔ آج جب انسان کے پاس گناہ جمع ہوئے اور نیکی نہیں کر پایا تو مسلمان کا ایک عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب ہوگا، اور ایک ترازو مقرر کیا گیا ہے کہ جس میں نیکی اور برائی کے پلڑے رکھے جائیں گے۔ برائی کا پلڑا اگر بھاری ہو گیا تو اس بندے کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس کے نیکی کا پلڑا بھاری ہو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جب مسلمان کی زندگی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جنت اور جہنم میں دو گھروں کے درمیان گھرا ہوا ہے، تو اسے زندگی دی گئی ہے کہ تم اس زندگی میں جنت میں جانے کے لیے کام کرتے ہو کہ جہنم میں۔ اب انسان پتہ کرے تک زندگی گزر جاتی ہے، آخر وقت آ جاتا ہے، کوئی بیچی وقت میں انتقال کر جاتا ہے۔
تو اب کیسے ہوگا کہ 40-50 سال کی عمر میں اس کو معلوم ہوا کہ میرے گناہ تو بہت ہیں، اب میں گناہ کو، میرا پلڑا تو ہمیشہ بھاری رہے گا، میں نیکی کیسے کر پاؤں گا؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ 12 سال کی عمر میں مجھ پر نماز فرض ہوئی تھی، میرے پاس مال و دولت آتی رہی، مجھے پلاٹ خریدتا رہا میں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بیچنے والے پلاٹ پہ زکوٰۃ بھی ادا کرنی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے تھے، بیوی کے بچوں کے حقوق ادا کرنے تھے۔ اب 50 سال میں کہیں بیان سن لیا میں نے کہ یہ کام مجھے کرنے تھے، تو اب بندہ کیا کرے گا؟ اب یہ اگر انتقال کر جائے تو پچھلی زندگی کو تو سدھار نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے پر رحم فرمایا ہے کہ پچھلی زندگی میں اگر کچھ گناہ ہوئے ہیں تو تمہارے لیے موقع ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مجھ سے چاہ لو، اپنی برائیوں کو معاف کروا لو۔ آپ یہ کعبۃ اللہ کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، مکہ کی سرزمین پر جب عمرے کے لیے جائیں گے تو اس کعبے کو آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں اس کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں ذکر کی کہ مولا یہ انسان دنیا میں جائے گا، قتل و غارت گری کرے گا، فتنہ فساد مچائے گا، ایک دوسرے کو مرڈر کریں گے، یہ آپس میں لڑائی جھگڑے کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کھائیں گے، ایسے کو تو خلیفہ بنائے گا اپنا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری تسبیح و تحلیل تقدیس بیان کرتے، کوئی برائی ہم نہیں کرتے۔ اشارہ دینا چاہتے تھے کہ خلیفہ بنائے جانے کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آدم کو ان اشیاء کے نام معلوم ہے، اگر تم خلیفہ بننا چاہتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاکی ہے تیرے لیے کہ ہمارے پاس تو اتنا بھی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ حضرت آدم علم کی وجہ سے فوقیت پا گئے۔ فرشتوں کو یہ احساس ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے خلیفہ بنائے جانے کا عریضہ جو ڈالنا تھا، بڑی جرات کر لی ہم نے، بے باکی کر لی، اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا ہمیں۔ تو پھر وہ اپنی اس نادامت اور شرمندگی کو دور کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگے۔ ایک آسمان دنیا پر بیت المعمور ہے، مثل کعبہ کے ایک گھر ہے، فرشتے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ جرات کی تھی، اس بیت المعمور کے پاس گئے اور چکر لگاتے رہے اور معافی مانگتے رہے، معافی مانگتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ کئی زمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، معاف فرما دیا۔ پھر اس کے ساتھ کرم یہ فرمایا، کہا کہ اس بیت المعمور جو بنا ہوا ہے، اسی کے مثل دنیا میں ایک گھر بناؤ، کل میرا بندہ کوئی میرے لیے گناہ کر بیٹھے، معصیت کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے اور اس گھر کے آ کے ارد گرد چکر لگائے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے کہ گناہگار بندوں کے معافی چاہنے کا ایک سبب ہے۔ کہا کہ یہ وہ بیت اللہ ہے، اس کے ارد گرد چکر لگاؤ، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں پہ اللہ کی بخششیں آتی ہیں بندوں کے لیے۔ تو اس کعبۃ اللہ کے ارد گرد چکر لگا کر بندہ اپنے گناہوں کی معافی چاہے تاکہ کل قیامت میں پیش ہو تو وہ ستھرا ہو جائے اور اس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے۔ آپ نے وہ محاورہ سنا ہے اردو کا، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ اس نے 100 چوہے کھانے کا گناہ کیا ہے۔ اگر وہ حج کو جا کر اپنے گناہوں کی معافی نہ کرائے تو کہاں جائے؟ وہ جائے گی ضرور۔ ہم سے بھی بہت بڑے گناہ ہوئے تو بہت زیادہ نافرمانیاں ہوئی، تو حج یا عمرہ بندہ اس لیے کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے اپنی ماسبق زندگی میں گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے معافی چاہنے کے لیے۔ تو آپ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اپنی نیت بدل دیں۔ بچہ عمرہ کرا رہا ہے، باپ عمرہ کرا رہا ہے، آپ کسی کو دیکھ کر عمرے کو جا رہے ہیں، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹور بن جائے، بلکہ نیت یہ بنا لے گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، معصیت مجھ سے ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانیاں بہت کی ہے، میں نے بہت کچھ گناہ کیا ہے، رب کے حضور اللہ نے آج موقع دیا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کا ایک ڈیٹ نکلی ہے، ایک ٹائم نکلا ہے، کیوں نہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہ لوں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے جب بندہ صدق دل سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سمندر کی جھاگ، سمندر کا جھاگ آپ گن نہیں سکتے کتنا ہے،
سمندر کی جھاگ جو نکلتی ہے، تو آپ ایک عظیم سفر کے لیے روانہ ہیں، گناہوں کی معافی۔ ہم تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں جب آدھار کارڈ ہمارا ٹھیک کر لیا جاتا ہے، راشن کارڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، کریکشن کرا لیتے ہیں، یا ہم جو ہے پاسپورٹ ٹھیک کرا لیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے سارا کام ٹھیک ہو گیا ہے، اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو گیا، اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن زندگی بھر کے گناہ کی جو مسٹیک رہ گئی ہے اس کو بھی تو پاک کرانے کا ایک موقع ہمیں مل رہا ہے، تو اس کو بھی پاک کرا لینے کے بعد خوشی کا ایک مظاہرہ ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حج ہو یا عمرہ ہو، بندے نے صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی چاہ لی تو اللہ اس کے مقبول حج یا عمرے کے بعد اس کی واپسی یوں فرماتا ہے کہ اس کے زندگی میں کوئی گناہ نہیں رکھتا، وہ مثل ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو اصل عمرے کا مقصد ہے ندامت، شرمندگی، اپنے گناہوں کی معافی۔ اگر ہم بندوں میں سے کسی کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، وہ اور شرمندہ ہو جائے کہ اس کے یہ احساس بھی نکال دیا گیا کہ تو گناہگار ہے۔ اگر میں اندازہ بتا دوں کون کون کتنے گناہگار ہیں تو آپ اندازہ کر لیجئے۔ 12 سال کی عمر میں نماز فرض ہوئی، کتنے لوگوں نے نمازیں چھوڑی جتنے ہیں وہ سب گناہگار ہیں۔ زبان کے گناہ ہیں، ہاتھ کے گناہ ہیں، پیٹ کے گناہ ہیں، قلم کے گناہ ہیں، لین دین کے گناہ ہیں، معاملات کے گناہ ہیں، ایک دوسرے پر زبان درازی کے گناہ ہیں، یہ سارے نامہ اعمال میں لکھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ کل قیامت میں اس کا حساب ہوگا۔ ہم میں سے اگر کچھ گناہ کیا کسی نے پوچھا نہیں تو سمجھ رہے چھٹکارا پا لیں گے آپ۔ بیٹے نے گناہ کیا، باپ کو پتہ نہیں چلا تو اس کا حساب نہیں ہوگا، سب کا حساب ہوگا۔ باپ نے گناہ کیا ہے، بیٹے کو پتہ نہیں چلا ہے، کیا حساب نہیں ہوگا؟ حساب ہوگا۔ نامہ کرامن کاتبین میں سب لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، کسی کو معلوم نہیں، ہم پار پڑ گئے، نہیں، قیامت میں سب کا حساب ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرو گے تو کل قیامت میں دکھایا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ کل قیامت میں دیکھے گا۔ ایک لفظ بھی جس نے کسی پر زیادتی کی ہوگی بولنے میں، کل قیامت میں اس ایک لفظ کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ اب موقع ہے بندے کو زندگی میں کہ وہ اختیار کر لے کہ اپنے سارے گناہوں کو معاف کرا لے۔ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ عمرے پر آپ اور ہم ہوں تو سب سے پہلے نیت کی درستگی کے بعد پہلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے، آنکھوں سے آنسو نکلنا چاہیے کہ میں نے گناہ کتنے کیے۔ کچھ آنسو ٹپکتے ہیں تو میرے حضور فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جس نے توبہ کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالے۔ بعض بندے وہ ہیں آنسو نکلتے نہیں، تو آنسو ہی نہیں نکلتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایکٹنگ کرے کہ میں گناہگار ہوں، نادم بننے کی ایکٹنگ کرے، اللہ کو یہ بھی پسند ہے۔ اب اگر کسی کو ایکٹنگ بھی نہیں آتی ہے تو وہ اپنے نصیب پر روئے کہ اس کو یہ بھی نہیں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے گناہوں کی معافی چاہنا، اور دوسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے اللہ کی بارگاہ سے اچھی اچھی بڑی بڑی چیزیں طلب کرنا۔ آپ اور ہم دعا کریں، بڑی بڑی دعائیں کریں۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا جتنا بڑا مانتا ہے اللہ اس کو اتنا عطا کرتا ہے۔ دعا کے معاملے میں علماء نے بیان کیا ہے، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن اس قبولیت کے اثرات وہ اپنی مرضی پہ رکھتا ہے کہ میں کب ظاہر کروں اس کو۔ وہ چاہے تو دنیا ہی میں اس کی قبولیت کے اثرات ظاہر کرے، وہ چاہے تو آخرت میں اس کی قبولیت کے اثرات کو ظاہر کرے، لیکن اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے، سوائے اس کے کہ جس نے اپنے پیٹ میں حرام لقمے ڈالے ہوں۔ حرام لقمے دعاؤں کے اثرات کو آسمان پر لٹکا کے رکھ دیتے ہیں، یہ پہنچانے کے لیے مانے ہوتے ہیں، روکنے والے ہوتے ہیں۔ دعا بندے نے کی تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اب دعاؤں میں میں گزارش بس یہ کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ دعائیں مانگیں، اس لیے کہ ہماری سوچ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ ہمارا تعلق مانگنے میں اللہ کی بارگاہ میں انسانوں جیسا تصور ہوتا ہے، جیسے ہم کسی سے کچھ طلب کرتے ہیں، 1 لاکھ روپے قرض دے دے، 1 لاکھ 2 لاکھ روپے ادھار دے دے، گھر بنوا کے دے دے، دکان ٹھیک کر کے دے دے، بچے کو پاس کروا دے، ہاسپٹل میں لڑکا یا لڑکی ہونے کے متعلق اپنے لیے آرزویں ظاہر کر دے، اتنی ہی کر سکتا ہے۔ ایک انسان سے جو کرتا ہے وہی اللہ سے بھی وہ امید لگائے بیٹھا ہے۔ اللہ کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، وہ انسانوں جیسی نہیں ہے کہ اتنا طلب کرے اتنا مانگے۔ اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہے تو احادیث میں دعائیں ذکر کی گئی، ان دعاؤں میں سب سے جامع دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اس دعا کے اندر علماء نے لکھا ہے دنیا کی ساری بھلائیاں اس کے اندر موجود ہے، آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے اندر موجود ہیں، اور جہنم سے نجات بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس دعا کو بڑی جامعیت کے ساتھ اپنائیں، ورنہ ہماری سوچ اس انداز کی ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی 10th پاس ہونے کے لیے کگار پہ کھڑا ہوا ہے تو ہم عمرے میں جا رہے ہیں اس کے 10th پاس ہونے کی دعا کروا رہے ہیں، اور کوئی فرسٹ ایئر میں، کوئی سیکنڈ ایئر میں، کوئی نیٹ کے ایگزام میں ہے اس میں پاس کروا رہے ہیں۔ اب بات مرحلے کی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس موقع سے بچے کے 10th کے پاس ہونے کی دعا کروا لی تو 11th یا 12th کے لیے پھر عمرہ کرنے جائیں گے کہ اس میں بھی پاس کروا لیں آپ، پھر نیٹ کے لیے الگ سے دعا کروائیں گے، پھر اس کے بعد گریجویشن کے لیے الگ دعا کروا کے لائیں گے، پھر گریجویشن کے بعد نوکری کے لیے الگ دعا کروائیں گے، پھر نوکری کے بعد اچھی بچی ملنے، اچھا بچہ ملنے کے الگ دعا کروائیں گے، پھر ان کے لیے اولاد ہونے کے لیے الگ دعا۔ کتنے عمرے کریں گے آپ؟ کیا ہر ایک کے لیے الگ الگ جائیں گے؟ کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ سے پورا ہول سیل لے کر آتے کہ اللہ میں دنیا میں جب تک رہوں میری ہر زندگی کا ایک ایک لمحہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ ہول سیل دعا ہے جس کے لیے قرآن پاک کی یہ جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ 2 مرحلے ہو جائیں، اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی مزاج اور فکر کو بدلنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دعائیں تجویز فرمائی ہیں کہ تم جب مانگو تو اس طرح سے مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں شب قدر دعا کی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ لمحہ پا لوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگوں؟ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ اس دعا کو حضور نے بیان فرمایا۔ میری اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو ایک موقع دیا جا رہا ہے، کیا آپ مانگنا چاہیں گے؟ تو کوئی کچھ مانگتا، مانگنے کی صورت میں تو کچھ ایسے ایسے لطیفے بھی آ جاتے کہ کوئی کسی سے چھٹکارا مانگتا، کوئی کسی کا ساتھ مانگتا۔ تو مانگنے کے طریقے ایسے ہوتے، وہ رب کی بارگاہ ہے، وہ بہت بڑی بڑی چیز تمہیں دینا چاہتی ہے، لیکن بندے کی سوچ اور فکر بہت چھوٹی ہوتی ہے، وہ مانگتا بہت چھوٹا ہے، اتنی چھوٹی چیزیں مانگتا ہے۔ میرے حضور نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا صحابہ کو ترغیب دیتے ہوئے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کہ تم مانگو اللہ کی بارگاہ میں تو بڑی بڑی چیزیں مانگو، تمہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ویسے مانگنا بھی نہیں آتا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک عورت نے اللہ سے مانگا۔ حضور نے جب ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس خاتون نے کیا مانگا تھا؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، بیت المقدس کی طرف بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے، راستہ بھول گئے، راستہ مل نہیں رہا تھا کہ بیت المقدس کس طرف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے ساتھیوں سے پوچھا کہ بیت المقدس جانے کا راستہ کسی کو پتا ہے؟ سب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ اب راستہ طے کیسے کریں گے، بیت المقدس پہنچیں گے کیسے؟ ایک شخص نے کہا راستہ تو نہیں جانتا لیکن ایک خاتون کو جانتا ہوں جو راستہ بتا سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خاتون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تمہیں بیت المقدس جانے کا راستہ معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں معلوم ہے۔ تو کہا کہ تم بتا دو۔ کہا بتاؤں گی لیکن اس پر اجرت لوں گی، اس پر محنتانہ لوں گی، پھوکٹ میں نہیں بتاؤں گی، فری میں نہیں بتاؤں گی، کچھ اس کا معاوضہ لوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا معاوضہ چاہیے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے معاوضہ یہ چاہیے کہ جنت میں کل آپ کے محل کے بازو میرا محل چاہیے، ڈائریکٹ ایک راستہ بتانے کے لیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کروا کر میرے لیے یہ کروا سکتے، وہ جانتی تھی، اسی لیے ان سے عریضہ کرتی ہے، کہتی ہے اب دنیا نہیں چاہیے مجھے، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے چاہیے ڈائریکٹ آخری نتیجہ کہ جنت میں آپ کے محل کے بازو مجھے میرا اپنا محل چاہیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جنت کیا ہے، وہ جانتی تھی کہ جنت کے مدارج کتنے ہیں، جانتی تھی جنت کی فیسلٹی کیا ہے، جانتی تھی جنت میں سہولتیں کیا ہیں، جنت جانتی تھی جنت میں آرام کیا ہے، اور 100 درجے جنت کے ہیں۔ انبیاء کرام کس درجے میں ہوں گے؟ وہ ٹاپ لیول کی جنت میں ہوں گے۔ اس نے جو مانگا وہ آخری چیز مانگی کہ جنت میں آپ کے محل کے بازو میرا محل چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کام چھوٹا ہے اور اتنی بڑی اجرت تو نہیں دی جائے گی۔ تو جب وہ نکلنے لگے تو کہا کہ جب آپ نہیں دیں گے ہم آپ کو بتائیں گے نہیں کہ راستہ کدھر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹنے لگے، رب کی طرف سے ندا آئی موسیٰ اس خاتون کی آرزو پوری کر دو، کہہ دو کہ تمہیں جنت مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے رب کے حکم کے مطابق اس خاتون سے کہا کہ تمہیں وہ جنت میں مقام دیا جائے گا۔ تب اس نے کہا کہ آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، یہ تالاب ہے، اس تالاب کے اندر ایک میت ہے، اس کو باہر نکال لائیے، آپ کو بیت المقدس کا راستہ مل جائے گا۔ تو راستہ بتا دیا۔ اس واقعے کو بیان کر کے میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہے تو اس خاتون کی طرح مانگو، کہ ڈائریکٹ جنت مانگ رہی ہے۔ قرآن میں اللہ کے رسول نے حضور نے ارشاد فرمایا
اللہم نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کے طلبگار ہیں اور جہنم سے نجات کے طلبگار۔ تو دعائیں مانگیں تو بڑی بڑی مانگیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں کہاں مانگنا ہے آپ کو؟ زمزم پیتے وقت مانگتے رہیے، جتنے مرتبہ پیتے رہے 10ویں 11ویں 12ویں سب پاس کرا لیتے رہے۔ آپ بڑی بڑی دعائیں مانگیں، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ بڑی چیز دینے والا ہے اور آپ چھوٹی چیز مانگ رہے ہیں۔ یہ ایسی ذہنیت ہو گئی جیسے کسی چھوٹے بچے کو نکال کے لائیں اور اس کے سامنے رکھ دیں 50 کا نوٹ، 100 کا نوٹ، 200 کا، 500 کا، پھر اس کے بعد چیک بک رکھ دیں، بچے سے کہیں کہ اس میں سے جو پسند ہے اٹھا لو۔ آپ کو اور ہم کو معلوم ہے کہ بچہ اس میں سے کیا اٹھائے گا، اس کو اگر 500 روپے کا نوٹ پتا ہے وہی اٹھائے گا، 10 کا نوٹ پتا ہے وہی اٹھائے گا، لیکن چیک بک نہیں اٹھائے گا، اس کو پتا ہی نہیں چیک بک ہوتا کیا ہے۔ لیکن جب پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ جانکار ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ چیک بک وہ ہے کہ پوری زندگی کا کھاتا نکال لے سکتا ہے، یہ اس میں سے کہ جب دینے والا دے رہا ہے تو پورا کھاتا لے سکتا ہے، کروڑوں روپے کا آنکڑا ڈال کے لکھوا لے سکتا ہے۔ جب رب ہے تمہیں دنیا کی بھلائی چاہیے، آخرت کی بھلائی چاہیے، مجھ سے طلب کرو میں دوں گا۔ ہمارا شعور بچوں جیسا ہے، لیکن میرے حضور تو شعور کو بلند کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں مانگنا ہے تو یوں مانگو۔ تم ڈائریکٹ چیک بک کیوں نہیں مانگ لیتے رب کی بارگاہ میں؟ کیوں نہیں تم آخرت کی بھلائی مانگ لیتے؟ کیوں نہیں دنیا کی بھلائی مانگ لیتے؟ کیوں نہیں تم جہنم سے نجات مانگ لیتے؟ اگر تم یہ مانگ لو گے تمہاری شعوری زندگی ہوگی، میرے حضور بیان فرما۔ تو دوسرا کام آپ کو اور ہمیں کرنا ہے، بڑی بڑی دعائیں مانگ، اچھی اچھی دعائیں مانگ۔ اب تیسرا کام یہ ہے، عمرہ کرنے کے بعد آ کے رہنا کیسے؟ میں طریقہ بتاؤں گا عمرے کا، لیکن عمرے کے بعد آ کے رہنا کیسا ہے؟ عمرے کے بعد آ کے رہنا اس طرح سے ہے کہ اس عمرے اور حج کے متعلق جو احادیث میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اب پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے، بندہ ستھرا ہو گیا، لیکن اگنوں کی کہانی کیا ہے؟ کیا پھر آ کر وہی گناہگار والی زندگی گزارے گا؟ اگر پھر آ کر وہی گناہگار والی زندگی گزارے گا تو پہلے جو تھا پھر وہی ہوا۔ عمرہ کیا بنا؟ ٹور بن گیا، پہلے بھی گناہگار تھا اب بھی آ گیا۔ کہتے ہیں پہلے کے لوگ جب کوئی حاجی صاحب حج کو جا کے آتے تھے تو ان کی کہانی یہ ہوتی تھی کہ وہ اتنے نیک مانے جاتے تھے کہ ان کو لوگ اپنی مجلسوں میں بٹھاتے تھے۔ کہیں شادی بیاہ کا مسئلہ ہو تو حاجی صاحب کو بٹھاتے تھے، کہیں لین دین کا مسئلہ ہو حاجی صاحب کو بٹھاتے تھے۔ کہتے تھے حاجی صاحب کے سامنے یہ طے کر رہا ہو، غلط نہیں بول رہا، تو حاجی صاحب امانت داری کی ضمانت ہوتے تھے کہ ان کے سامنے یہ کر رہا ہوں۔ لیکن آج کے حاجی اور عمرے کی کہانی یہ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ جس کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے، حج کرنے کے بعد وہ اپنے محلے کی کرانی دکان میں آئے، کرانی دکان میں آنے کے بعد تیزی کی طرف کرانی دکان کی طرف نکلے تو کرانی دکان والا بڑا خوش ہوا کہ حاجی صاحب ادھر تشریف لا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا بیلنس وہاں پہ موجود تھا، قرضہ باقی تھا۔ جو جیسی تیزی سے آ رہا ہے ان کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، لگتا ہے حاجی صاحب جس خوشی کے ماحول میں آ رہے ہیں آج سارا حساب کتاب چکتا کر دیں گے۔ وہ تیزی سے جیسے جیسے قدم بڑھا رہے ہیں، دکاندار کی ایکسائٹڈ بڑھتی جا رہی ہے کہ آج پورا بیلنس باقی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی حاجی صاحب آئے، سلام علیکم ہوئی، مصافحہ ہوا، مبارکبادی دی، پھر جیسے ہی اس نے کہا کہ میرا کھاتا کھولیے تو دکاندار اور خوش ہو گیا کہ اب کھاتا ختم ہونے والا ہے۔ جیسے ہی کھاتا کھولا تو دکاندار سے حاجی صاحب نے کہا میرے نام کے آگے حاجی لکھو، حاجی لکھوایا، پھر اس کے بعد چل دیے، کھاتا جیسے کا ویسا باقی رکھا۔ یہ ہماری زندگی کی مستقبل کی کہانیاں بن رہی، پھر کر کے آنے کے بعد بھی ہماری زندگی ویسی ہی بن رہی ہے، بلکہ جب پاک ستھرے ہو کر آئے ہیں تو ہماری پاک ستھری زندگی کے اثرات بھی ہم پر سامنے ہونا چاہیے۔ یہ تین باتیں بنیادی طور پر ہیں۔ میں مختصر طریقے سے عمرے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ماں بقیہ آپ کی اس محفل میں آداب مدینہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری انشاءاللہ آپ کو دوسرے حضرات بتائیں گے۔ میں مختصر انداز میں آپ کو عمرے کا طریقہ بتاؤں۔ تین چیز یاد رہیں گی، عمرہ کیوں کرنا ہے، دوسرا عمرے میں کرنا کیا ہے، تیسرا عمرے کے بعد کرنا کیا ہے۔ یہ تین چیزیں اپنی زندگی کے شیڈول بنا لیں، انشاءاللہ عمرے کے مقاصد ہمیں حاصل ہوں گے۔ درود پاک پڑھیں۔ ترتیب واری میں کچھ چیزیں سمجھاتا ہوں، اس پر توجہ دیں اور عمرے کے کیسے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ بعض حضرات یوں دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نیتیں دیکھتا ہے عمل نہیں دیکھتا، وہ جیسے چاہے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نیت بھی دیکھتا ہے عمل بھی دیکھتا ہے۔
اگر عمل نہ دیکھنا ہوتا تو میرے حضور کو ان سارے طریقوں سے آگاہ فرما کر امت کو درس کے لیے نہیں بھیجتا، بلکہ میرے حضور نے کر کے بتایا کہ ایسے کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے میرے طریقے سے کرو، عمرہ کرنا ہے میرے طریقے سے کرو، حج کرنا ہے میرے طریقے سے کرو، اس طرح سے حضور نے بتایا ہے۔ تو نیت بھی ضروری ہے اور عمل کی درستگی بھی ضروری ہے، نہ عمل میں کوتاہی ہو نہ نیت میں کوتاہی ہو۔ اب عمرے کے لیے سب سے پہلے ہوتا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ٹورز کے حساب سے تو ساری چیزیں تیاری کر لی ہوگی، اب عمرے کے طریقے پہ آتے ہیں کہ عمرے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کر لیں کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ نیت میں ایک عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ یاد رکھ لیں، چاہے انگلش میں بولے، کنڑ میں بولے، اردو میں بولے۔ اے اللہ، میں نے تیرے گھر کی زیارت یعنی عمرے کی نیت کی ہے، تو آسان فرما، قبول فرما۔ یہ لفظ آپ کسی بھی زبان میں بولیں، عربی میں بولنا زیادہ بہتر ہے۔ عربی کی دعا یہاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے، عربی میں بول لیے بہت اچھی بات، ورنہ کسی زبان کی قید نہیں ہے، آپ جس لب و لہجے میں بولیں تو اس لب و لہجے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس نیت کو کریں۔ پھر اس کے بعد مرد اور عورت کے لیے احرام کی بات آتی ہے۔ عورت کے لیے احرام کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، مرد کے لیے 2 کپڑے ہیں احرام کے جو بغیر سلے ہوئے ہوں۔ عورت کا احرام کیا ہے؟ عمرہ ہونے تک عورت کا احرام یہ ہے کہ اس کا چہرہ کھلا رہے، چہرے پہ وہ نقاب نہیں پہن سکتی ہے، نوز پیس نہیں لگا سکتی ہے، چہرے کو ڈھانپ نہیں سکتی ہے، باقی سارا بدن ڈھانکے، وہ ساکس پہنے اور ہینڈ کلوز پہنے یا آپ سر پہ باندھ لے، ساری چیزیں کریں۔ اس کا صرف عمرے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا چہرہ کھلا رہے جب تک عمرہ نہ ہوتا ہو۔ عمرہ ہو جائے پھر وہ چہرہ ڈھانک لے۔ بعض خواتین ہماری جب عمرے میں نکلتی ہیں، ایک مرتبہ ان کا نوز پیس نکل جاتا ہے تو پھر باقی واپس سفر تک وہ نوز پیس لگتا ہی نہیں ہے، ایسا سمجھتے ہیں کہ پورے سفر میں وہ عمرے میں ہے۔ نہیں، عمرہ صرف ان کا یہ ہے، ارکان جب تک ہو رہے ہیں وہ تب تک عمرہ، جب عمرے کی پابندیاں ختم ہو گئی تو پھر وہ نوز پیس پہن لیں، اپنے پردے کے احکام کو برقرار رکھیں کہ اس کے احتیاط کر لیں۔ تو عمرہ عورتوں کے احرام میں یہ ہے کہ وہ چہرہ کھولے، اتنا چہرہ کھلا رہے۔ پھر اس کے بعد پابندیاں مرد اور عورت کی دونوں برابر ہیں۔ مرد کے لیے احرام کے 2 کپڑے ہیں، شاید طریقہ بتایا جائے گا کہ اس کو کیسے پہنے آپ کے لیے احتیاطاً، تاکہ وہ تہبند کھلے نہ، اور اوپر کے کپڑے کو کیسے پہنے وہ بھی طریقہ بتائیے۔ احرام پہننے کے بعد احرام پہن لینے کے بعد آپ کی نیت کب شروع کرنا ہے، میں اس کے لیے احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے گھر پر 2 رکعت سفر کی کامیابی کے لیے نماز پڑھ لیں کہ اللہ سفر کو کامیاب کرے۔ اگر یہاں نہیں پڑھ سکے ہیں تو ایئرپورٹ پہ بھی اگر گنجائش بنے تو وہاں 2 رکعت پڑھ لیں۔ 2 رکعت یہ عمرے کے طواف کی نیت سے یا عمرہ کرنے کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے، پہلے اس کو پڑھ لیں۔ سفر کی الگ 2 رکعت پڑھ لیں اور عمرے کی الگ 2 رکعت پڑھ لیں۔ جب کپڑا آپ پہن لیں تو عمرے کی پابندیاں شروع نہیں ہوتی ہیں، جو عمرے کی پابندیاں آپ کو بتائی جائیں گی۔ عمرے کی پابندیاں کب شروع ہوتی ہیں؟ عمرے کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں جب آپ اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت جب یہ پڑھتے ہیں تب سے آپ کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں مناسب اور بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پڑھنا کب ہے؟ آپ جب پلین میں بیٹھ جائیں اور پھر پلین میں بیٹھنے کے بعد کھڑکیوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں کہ کون کھڑکی کے پاس بیٹھے گا، کون کہاں بیٹھے گا، پھر اس کے جھگڑے کمٹ جائیں، بیٹھ جائیں سکون سے، پلین چلنے لگے، پھر اس کے بعد چائے بسکٹ جو بھی ہے وہ کھا پی لے۔ اب جب آپ کو لگے کہ غنودگی آ رہی ہے تب یہ لبیک پڑھیں تاکہ آپ کی پابندیاں یہاں سے شروع۔ اس لیے کہ کچھ احتیاط جو پابندیاں کی ہوتی ہیں وہ نہیں کر پاتے، جیسے عمرے کے لیے آپ نکل رہے ہیں تو گل پوشیاں چلتی ہیں، گل پوشیوں میں پیچھے سے ترانہ چلتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو یہ جو عمرے کو جانے والے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب پڑھ لینے کے بعد پھول پہنائے جا رہے ہیں، مٹھائی کھلائی جا رہی ہے، سب کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اور عمرے کی پابندیوں میں یہ رہتا ہے کہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ خوشبو کا استعمال کریں گے تو کہیں پر یہ ہے کہ صدقہ دینا پڑتا ہے جرمانے کے طور پر، اور زیادہ ہو جائے تو 1 بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے حرم شریف میں، اور 1 بکرا کم سے کم 400 ریال کا آتا ہے، 500 ریال کا آتا ہے، تو اتنے پیسے بھی آپ کو لے کے جانے پڑیں گے۔ احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ آپ جو بھی
آپ ملاقات ہی کرنے والے ہیں, مٹھائی کھانے والے, سب کچھ کر لیں, سب بھی کر لیں, لیکن اپنی زبان سے لبیک وغیرہ نہ نکالیں. سامنے بازو والوں کو پڑھنے دیتے رہیں, وہ پڑھتے رہیں, آپ نہ پڑھیں کیونکہ آپ عمرے میں جانے والے ہیں, ورنہ آپ پر پابندیاں لاگو ہو جائیں گی عمرے کی. آپ جب عمرہ کا احرام باندھ لیں گے, سفر کے لیے نکلیں گے, آپ کا جو 5-6 گھنٹے کا سفر ہوگا وہ سفر سے نکلیں گے, آپ میقات سے نکل جائیں. جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچیں یا مدینے کی حاضری پہلے ہو. جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو 2 صورتیں ہوتی ہیں. بعض صورت میں ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو ہوٹل لے جایا جاتا ہے, اور بعض صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ سامان آپ کا ہوٹل میں پہنچ جاتا ہے, ڈائریکٹ آپ کو مکہ لے جایا جاتا ہے, اور مکہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت وغیرہ عمرہ کرا کے ہی واپس لاتے ہیں. تو جو بھی صورت ہو, عمرے کی پابندیاں آپ کی شروع ہو جاتی ہیں جب لبیک آپ بولتے ہیں. تو لبیک بولنے کے بعد پابندیاں شروع ہو جائیں گی. آپ مکہ پہنچیں گے, آپ پہلے ہوٹل جائیں یا مکہ پہنچیں. عمرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں کتنی باتیں یاد رکھنی ہیں, انگلیوں پہ رکھ لیجئے. ایک ہے سب سے پہلے طواف کرنا, دوسرا ہے صفا و مروہ کی دوڑ, اور تیسرا ہے یعنی پہلے چکر لگانا ہے کعبۃ اللہ کا, پھر 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھنی ہے, تیسرا صفا و مروہ کی دوڑ, اور چوتھا بال کٹوا لینا. یہ 4 چیزیں دھیان میں رکھیے. عمرہ اصل میں ہوتا ہے 4 چیزوں سے, اور ان 4 چیزوں کے طریقے ہیں. احرام باندھنے کے بعد آپ جب کعبۃ اللہ پہ پہنچیں گے تو آپ کو 2 چیزیں یہاں کرنی ہیں. ایک مسجد میں داخل ہونے کی نیت کر لینی, نوائت سنت الاعتکاف یعنی اعتکاف کی نیت کرنی ہے, اور اعتکاف کر کے داخل ہونا ہے کیونکہ پورا مسجد حرام ہے. اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو جائے, اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا. پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ جو پڑتی ہے وہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہے. تو جو ٹورس والے کرا رہے ہیں ان سے کہہ دیں کہ پہلے ہی ہم کو بتا دیں کس جگہ پہ پہنچنے کے بعد کعبۃ اللہ پہ نظر پڑتی ہے, ورنہ یہ ہوگا بے احتیاطی میں وہ نظر دوسری نہ بن جائے. تو پہلی نظر کا احتیاط کر لیں کہ وہاں کھڑے ہوں, پوری ٹک ٹکی باندھ کر بڑی سے بڑی لمبی چوڑی دعائیں کر لیں. ان میں بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ دعا کر لیں, اے اللہ اب کے بعد جہاں کہیں جب کہیں جس جگہ بھی میں رہوں اور وہاں پہ نیک جائز دعا کروں وہ ساری قبول ہو جائے. تو یہ پورا ہول سیل پورا ایریا لے کر آ گیا جیسا ہے. یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ جہاں جہاں بھی رہیں گے پھر اس کے بعد دعائیں مانگیں گے, وہ دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. یہ دعا بھی ہے پھر نہ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ دعا یاد کر لیں, یہ دعا کو آپ وہاں پہ کر لیں. کعبۃ اللہ کے طواف کو 7 چکر سے تعبیر کیا جاتا ہے. 7 چکر میں سب کو باوضو ہونا ہے. عورتوں کے کچھ مسائل ہیں تو وہ عورتیں آپ رک جائیں گی اور طواف نہیں کریں گی, اور وضو کر کے نکلنا ہے, اور وضو کر کے طواف شروع کرنا ہے. طواف کی شروعات ہوتی ہے حجر اسود سے. حجر اسود کہتے ہیں کہ جہاں پر پتھر رکھا ہوا ہے کعبۃ اللہ کے اس طرف میں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ وہاں تک پہنچ پاتے ہیں. اصل طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کو چوم کر طواف کو شروع کرنا ہے, لیکن اگر مشکل ہوتی ہو تو استعلام کا طریقہ ہے. اس سے پہلے احرام باندھنے کے طریقے بتا دیں گے. آپ کو رمل کرنا ہے, استوا کرنا ہے. رمل اور استوا کسے کہتے ہیں وہ احرام پہنتے ہیں وہ بتا دیں گے. آپ کو یہاں کعبۃ اللہ سے طواف کی شروعات, یہ حجر اسود سے طواف کی شروعات کرنی ہے. اس میں استعلام کا معنی ہوتا ہے کہ حجر اسود کی طرف ایسے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر بولے, پھر اس کے بعد اس کو چومیں. یہ مثل حجر اسود کو چومنے کے ہو جائے. پھر آپ چکر کو یہاں سے شروع کریں گے, اور جب چکر کرتے رہیں گے آپ دعائیں جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں, اور چکر کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. جو دعائیں اس میں آپ کو کرنا یہ ہے, مرد حضرات کو پہلے 3 چکر ذرا اکڑ کے چلنا ہے, جو اکڑ کے چلنا ہے, عورتوں کو نہیں مردوں کو چلنا ہے. اس کو رمل کہتے ہیں کہ ایسے اکڑ کے چلیں, یہ حضور کی سنت میں سے ہے. 3 چکر پہلے وہ اکڑ کے چلے گا, اور 4 چکر وہ نارمل چلے گا, سادے میں چلے گا. پھر اس کے بعد جب 1 چکر مکمل ہو جائے گی, اس میں درمیان میں آپ دعائیں کریں, لیکن کوئی کعبۃ اللہ کی طرف نہ دیکھیں. دیکھنا نہیں ہے کعبۃ اللہ کی طرف. جس شخص نے بھی طواف کرتے کرتے کعبۃ اللہ کو دیکھا, اس کا کفارہ یہ ہے کہ جتنے قدم چلتے ہوئے دیکھا دوبارہ اتنے قدم پھر چلے. نظر پڑتی ہے, دیکھنا نہیں. یہ دیکھنا ایسے ہوا, میں ایسے چل رہا ہوں, یہ نظر پڑ رہی ہے, الگ ہے. دیکھنا ایسے ہوا, یہ اس وقت ہے جب آپ چکر مکمل کریں گے تو پھر کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے باضابطہ پھر دوسری مرتبہ استعلام کریں گے, تب دیکھنا ہے آپ کو. تو 1 چکر مکمل ہو جائے گی, اس چکر میں دعائیں پڑھنی ہے. پھر دوسری چکر مکمل ہو جائے گی, پھر آ کر آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے رہیں گے, پھر استعلام کریں گے, اور استعلام کر کے دوسری چکر. جتنے قریب سے کریں گے کم وقت میں ہو جائے گا, جتنی دور سے کریں گے زیادہ وقت لگے گا.
کبھی کسی کا عمرہ 1.5 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، کسی کا 1 گھنٹے میں، اور کسی کا 4 گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی رفتار کعبۃ اللہ کے طواف میں ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو یہ کرنے ہیں، ہر چکر میں استلام کرنا ہے اور آپ کو چکر مکمل کرنی ہے۔ 7 چکر مکمل ہو جائے تو آپ کا طواف ہو گیا۔ 8 مرتبہ استلام ہوتا ہے، 7 چکر ہو جاتی ہے۔ جب 7 چکر ہو گئی، یہ مقام ابراہیم ہے۔ اس مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھنی ہے۔ تو واجب الطواف نماز پڑھنے کے لیے اگر جگہ سامنے موجود ہو تو ٹھیک، نہیں تو اس کے ارد گرد میں حرم شریف میں جہاں تک جگہ ملتی ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے کے بعد زمزم شریف کو پینے کے لیے سنت قرار دیا گیا کہ زمزم خوب پیٹ بھر کر پیے۔ زمزم شریف دعا بھی ہے، یعنی دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جس نیت سے اس کو پیئیں گے اس کا فائدہ۔ کسی کے پیروں میں درد ہے، لے کر ملہم کی طرح اس کو لگا لیجیے۔ سر میں درد ہے، سر میں لگا لیجیے، چہرے پہ مل لیجیے، ہاتھ پیر کو لگا لیجیے، خوب پیجیے۔ پیٹ بھر کے پینے کے لیے حضور نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے کہ زمزم منافق کے پیٹ میں پیٹ بھر کے نہیں جاتا، مومن کے پیٹ میں پیٹ بھر کے جاتا ہے۔ تو آپ زمزم کو خوب پیٹ بھر کر پیئے، کھڑے ہو کر پیئے، تاکہ جسم کے کونے کونے تک زمزم شریف پہنچ جائے۔ اس کے بعد صفا و مروہ 2 پہاڑ ہیں۔ اس 2 پہاڑ کے معاملے میں ذکر کیا گیا ہے کہ صفا سے شروعات ہوگی اور مروہ پر ختم ہوگی۔ یہ 7 چکر ہے۔ 1 چکر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا۔ اس کی شروعات یوں کریں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں، پہلے دعا کر کے شروعات کریں۔ بعض حضرات 2 رکعت نفل پڑھ کے شروع کرتے ہیں، وہاں نماز پڑھنے کی بھی گنجائش بن سکتی ہے، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نفل پڑھ کے شروعات کریں۔ اس میں ایک جگہ ہے میلین اخضرین، 2 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہری بتی جلتی رہتی ہے۔ مرد حضرات کو وہاں پر جیسی ہری بتی دکھتی ہے وہاں سے دوڑنا ہے، اور دوسری ہری بتی تک، وہاں ہری لائٹ جب جلتی ہے وہاں تک دوڑ کے ختم کرنا ہے۔ مرد حضرات دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، عورتیں پیدل جائیں گی۔ تو اس طرح سے اس کو 7 مرتبہ جو چکر لگے گا، ان 7 چکر میں یہ کام اس کو کرنی ہے۔ جب وہ ہری لائٹ آتی ہے مرد حضرات کو دوڑنا ہے۔ وہاں جب آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ یہاں مرد کو دوڑنا ہے، عورت کو نہیں دوڑنا ہے۔ وہ چلتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد جب صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے، پھر کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے آپ پھر دعا کر سکتے ہیں، پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے، 2 چکر بھی، پھر تیسری ایسے ہی دعا کریں گے آپ، پھر اس کے بعد تیسری چکر شروع کریں گے، پھر دعا کریں گے، 34 چکر۔ 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو آپ کا اینڈ ہو جائے گا مروہ پر۔ مروہ پر آپ رک جائیں گے۔ اب چوتھا کام آپ کا یہ ہے بال کاٹ لینا۔ مرد حضرات کے لیے ہے کہ تھوڑے بال کاٹ سکتے ہیں، پورا سر منڈوا سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے ہے کہ چوٹی کے آخر میں 1 انگلی میں لپیٹ لیں، لپیٹنے کے بعد ایک انگلی میں جتنے آتے ہیں اس کو اس طرف سے کاٹ لیں۔ یہ عورتوں کے لیے ہے۔ مرد حضرات کے لیے 2 آپشن ہیں، تھوڑے کٹوا لیں، کٹنگ بنا لیں، یا ٹکلا بنا لیں۔ اب اس کو کون کرے گا؟ پہلی دفعہ تو آپ اپنے ہاتھوں سے مت کرنے جائیں، وہاں حجام ہوتے ہیں، مرد حضرات جا کر حجام کے پاس کٹوا کر آئیں، اور اپنی عورت کے بال خود اپنے ہاتھ سے کینچی لے کر کاٹ لیں۔ کینچی ساتھ میں لے جا سکتے ہیں لیکن کاٹ لیں۔ کاٹ لیں گے تو وہ عمرے سے باہر۔ اب عمرے کی جو پابندیاں ہیں اب یہاں پر ختم، آپ کا عمرہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب عمرے کی کیا کیا پابندیاں ہیں؟ عمرے کی جو پابندیاں ہیں جو احرام باندھنے کے بعد ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ یہ مختصر طریقہ ہے، مزید آپ کو کتابیں بھی پڑھنی پڑیں گی، آپ کو دیکھنا بھی پڑے گا۔ میرا اصل مقصد یہ تھا کہ عمرہ کیوں کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے۔ باقی چیزیں تو انشاءاللہ ملیں گی۔ جب بندہ مومن گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے تو معاشرے پر بھی اس کے اثرات اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ نیکیوں سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ عمرے کی ہے۔ اس کے بعد قریب 8 دن مدینے میں حاضری ہوتی ہے۔ مدینے میں بھی بندہ جا کر کیا کرے؟ مدینہ بھی وہ بارگاہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، اس میں بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ 1 نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے مکہ شریف میں، اور مدینہ میں 1 نیکی 5000 کے برابر ہے۔ ایک روایت میں 25,000 کے برابر ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 1 نیکی 25,000 کے برابر ثواب دیتی ہے۔ اس طرح کی روایتیں مدینہ شریف میں نیکیاں کرنے کی۔ اب اس میں ایک چیز ہے کہ مدینہ شریف بڑی ادب کی بارگاہ ہے۔ اتنا ادب کرنا ہے اس بارگاہ میں کہ
اللہ کی بارگاہ میں یہاں پر بندہ جب رہتا ہے تو گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اور یہاں مدینہ میں جو رہتا ہے حضور سے محبت کی سوغات پیش کرنی ہوگی، اور محبت کی جو سوغات پیش کرنی ہے وہاں ادب کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ اور حضور کی بارگاہ کی حاضری بھی کیا ہے؟ ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، جس نے میرے قبر کی زیارت کی کل قیامت میں شفاعت میں اس کے اپنے ذمے لیتا ہوں، اس کی سفارش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اس بندے کو معاف فرما۔ تو مدینہ بھی گناہوں کے معاف کرنے والی جگہ ہے، کل ملا کر پورا عمرہ ہی گناہوں کے معاف کرنے کی جگہ ہے، کل ملا کر۔ ایک آیت مبارکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے نبی اگر کوئی بندہ مومن اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ کر بیٹھے، پھر وہ آپ کے پاس آئے اور اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی چاہنا چاہے، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اگر آپ دعا کرتے ہیں تو میں ضرور اس کو خوب توبہ قبول کرنے والا پاؤں۔ تو یہ ایک وعدہ بھی ہے اور ایک طریقہ بھی ہے۔ تو مدینے کی حاضری ہو، آداب بجا لائے۔ مدینے کی حاضری میں کچھ زیارتیں کرائی جاتی ہیں۔ تاریخ اسلام کو یاد کیجئے، اسلام کی آبیاری یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ یہ احد ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ احد ہے، یہ حضور کا روضہ ہے، یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ حضور تشریف فرما تھے، یہ یہاں سے اتنے فاصلے پر حضور نے یہ فرمایا تھا، اتنے فاصلے پر حضور کا یہ واقعہ سرزد ہوا تھا۔ تاریخی واقعات آپ کو ملتے جائیں گے، احد مقام ملے گا اور بہت ساری تاریخی واقعات کو زیارت کرائیں۔ مسجد قباء ہے، مسجد قبلتین ہے، ان کی زیارتیں کرائی جائیں، ان کی تاریخ کو بھی معلوم کرتے جائیں کہ بھئی یہ کیا تاریخ ہے، کھجور کے درخت کا ہے، پیر روحا کا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب معلومات کرتے جائیں گے اسلام کی تاریخ بھی پلٹ کر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور کی محبت کی داستانیں بھی ضرور سنا کریں کہ حضور سے محبت کے طور طریقے اس مقام پر کیا تھے، صحابہ نے کیسے جانثاری کے جذبے بتائے تھے، حضور سے محبت کے کون سے طریقے یہاں پر گزرے تھے، ان طریقوں سے بھی گزرے۔ کوشش کریں کہ پوری بارگاہ میں مدینے کی حاضری میں با ادب رہیں، اس لیے کہ وہاں پر بے ادبی کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن ان کا دیکھا دیکھی کرنے مت جائیں، اس لیے کہ جس نے جس کو جیسے سکھایا وہ ویسے کرتا ہے، لیکن ہمیں اسلام نے حضور کا ادب سکھایا ہے، اسی لیے ہم جہاں سے سیکھیں گے وہ حضور کا ادب ہی سیکھیں گے، حضور کی بارگاہ کا ادب برقرار رکھیں گے۔ جنت البقیع وہاں پر موجود ہے، اس کی زیارت کریں۔ پھر ریاض الجنہ ہے جہاں پہ آپ کو شاید ٹائم لے کر جانا پڑتا ہے، جس کے متعلق حضور نے فرمایا ریاض الجنہ میں جو شخص داخل ہو گیا گویا وہ دنیا ہی میں جنت میں داخل ہو گیا۔ تو جنت میں داخل ہونے کے مثل ریاض الجنہ ہے، اس میں بھی جانے کا موقع ملے گا، کوشش کریں اس میں بھی جائیں۔ بعض نماز پڑھتے ہیں، بعض بیٹھتے ہیں کہ جنت کا لطف لے کر آئیں۔ مدینے میں جنت جیسی مثالیں بھی رکھی ہوئی ہیں، تو ان چیزوں کی زیارتیں بھی کریں اور حضور کی بارگاہ کا ادب بھی بجا لائیں۔ وقت ہوتا تو میں حضور کی بارگاہ کے آداب کچھ مثالوں سے ضرور ذکر کرتا کہ کیسے کیسے لوگوں نے۔ بات اتنی ہے، ادب والوں سے سیکھو گے تو ادب ملے گا، بے ادبوں سے سیکھو تو بے ادبی ملے گی۔ کسی نے حضور کو صرف بشر سمجھا تو بشر ہی کے بارے میں بتا دیا، اور جس نے دیکھا کہ حضور نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، وہ حضرت جبرائیل کے بھی آگے جاتے ہیں اور وہ دنیا میں رہ کر انسانی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دیتے ہیں۔ تو جس نے جیسے سیکھا وہ ویسے بتاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں حضور نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، دنیا میں آئے امت کو سکھانے کے لیے کہ تمہیں دنیا کیسے گزارنی ہے، لیکن میرے حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ میرا رب جانتا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کی ذات و صفات کے بعد اگر کوئی چیز بزرگی کی ہے تو میرے حضور کی ذات ہے۔ تو حضور کے مقام و رتبے اور مقام کی اہمیت کو سمجھ آداب کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ جنت البقیع میں نہ جائیں تو بہتر ہے، باہر سے زیارت کریں، اس لیے کہ جنت البقیع میں اندر کے جو راستے بنائے گئے ہیں یہ جدید راستے ہیں، کتنے ہزار صحابہ وہاں مدفن ہیں، پتہ نہیں اس راستے میں جو چل رہے ہیں کس صحابی کی قبر پر راستہ بنایا گیا ہے یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ گزارش ہے کہ دور رہ کر آپ وہیں سے زیارت کریں، فاتحہ آپ کو جو کرنی ہے وہ کریں، لیکن اندر نہ جائیں، یہ میری گزارش ہے۔ گئے تو میں اس میں خالی یہ دیکھتا ہوں آپ نیکیاں کرو یا نہ کرو لیکن با ادب رہنے کی عادت بناؤ، کیونکہ بے ادبی سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور با ادب آدمی سے نیکیاں بچی رہتی ہیں۔ با ادب بننے کی کوشش کریں۔ چند باتیں میں نے بے ترتیب آپ تک پہنچائی ہیں،
اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے بھی آپ دعا کو ہو کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے, اور ہماری طرف سے آپ کے لیے دعا ہے اللہ آپ کے سفر کو آسان کرے اور قبول فرمائے. اللہ آپ کی جو جو دعائیں قبول فرمائے اس میں ہماری حصے داری بھی رکھے. اب آپ دعا کریں یا نہ کریں, ہم آپ کی دعا میں انٹر ہو گئے, ہم نے خود دعا مانگ لی کہ آپ کی ہر مقبول دعا میں ہماری حصے داری رہے. اللہ توفیق عمل عطا فرمائے. السلام علیکم.